بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلمانوں کو ہم دو مین کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ با عمل مسلمان اور بے عمل مسلمان۔ با عمل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، واجب نمازوں کے ساتھ مستحب اور نفلی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، واجب روزوں کے علاوہ کبھی کبھار مستحب اور نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہے، توفیق اور استطاعت کی صورتحال میں حج یا عمرے کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اور جو واجبات اسلام نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو انجام دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں پابند صوم و صلاۃ مسلمان، با عمل مسلمان۔ دوسرا وہ کہ جو مسلمان تو ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہو گیا، لیکن عمل اس کا مسلمانوں والا کوئی نہیں ہے، نہ کبھی نماز کی پابندی، نہ کبھی روزے کی اہمیت، ماہ مبارک رمضان میں تبرکاً کبھی ایک آدھ روزہ رکھ لیا، نماز کبھی جمعے کے دن پڑھ لی، یا کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سال میں عید کے دن نماز پڑھتے ہیں اور باقی اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بے عمل مسلمان ہوتے ہیں۔ با عمل مسلمان، بے عمل مسلمان۔ اب یہ جو با عمل مسلمان ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، روزہ رکھا ہے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج اور عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور جتنے اعمال انجام دیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ خواہش سب کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ عام طور پہ ہم بس عمل کر دیا اور پھر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اور نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے تو اپنے فضل سے قبول کرتا ہے، اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے، اپنے کرم سے قبول کرتا ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جا سکے، تو وہ قبول کرتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہی قبول کرتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے؟ اپنے کرم سے اس نے قبول کر لیا، اپنی رحمت سے اس نے قبول کر لیا، اپنے فضل سے اس نے قبول کر لیا، لیکن پتہ کیسے چلے کہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم عمل کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شیئر کروں گا، جس میں انہوں نے ہمیں ایک اصول دیا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قرآن شریف میں بیان کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، اپنے فرامین میں بیان کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو، وہ ایک اصول دے رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ عمل کا جو نتیجہ ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہماری زندگی میں رونما ہونا چاہیے اس عمل کا، اس کو دیکھیں کہ وہ عمل کا نتیجہ ہماری زندگی میں رونما ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ہو رہا ہے تو ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اور اگر ان اعمال کا وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال قبولیت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 میں ایک بات فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیا کرتی ہے؟ فحشاء سے روکتی ہے، فحشاء یعنی بدکاری سے روکتی ہے، والمنکر،
اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، یعنی بدکاری اور گناہ کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ یہ نماز کا ایک فنکشن ہے، نماز کا ایک اثر ہے جو ہماری زندگی میں رونما ہونا چاہیے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 اور سورہ عنکبوت میں جو احادیث دی گئی ہیں، سورہ عنکبوت کے ذیل میں جو احادیث دی گئی ہیں، ان میں سے حدیث نمبر 58۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب ان یعلم قبلت صلاته ام لم تقبل، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو وہ یہ دیکھے، اگر چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے اس کو فحشاء اور منکر سے روکا ہے۔ فَبِقَادْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، تو جس قدر اس کی نماز اسے فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے اتنی نماز قبول ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر دن میں 50 موقع آتے ہیں گناہ کے، اور 50 مواقع میں سے وہ 25 میں بچ جاتا ہے نماز کی وجہ سے، کہ نماز میں نے پڑھی ہے تو نماز اسے روک لے گناہوں سے۔ 25 گناہوں سے روک لیا، 25 سے نہیں روک سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز 50% قبول ہوئی ہے۔ 80% روک لیا ہے، 20% نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز 80% قبول ہوئی ہے، 20% قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھے جا رہا ہے اور گناہ بھی دھڑا دھڑ کیے جا رہا ہے، اس کی نماز اس کو گناہ اور منکرات اور بدکاری سے روکتی ہی نہیں ہے۔ جو بھی بدکاری کا، گناہ کا موقع اس کے سامنے آتا ہے اور اسے اس کی ضرورت ہو، وہ کر گزرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، بس اس کی کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے، اسے اس سے کوئی لذت مل رہی ہے، وہ کر جاتا ہے۔ اس کی نماز اسے نہیں روکتی، بالکل نہیں روکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بالکل بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ نماز کے حوالے سے۔ اب اسی اصول کو سامنے رکھیں دوسرے اعمال کے اوپر۔ روزے کے بارے میں کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب بندے نے رمضان شریف کا پورا مہینہ روزے رکھے، عید الفطر کے دن دیکھیں تقوی کتنا پیدا ہوا۔ تو جتنا تقوی پیدا ہوا، جتنا تقوی میں بہتری آئی، جتنا تقوی میں امپروومنٹ آئی، روزے قبول ہوئے۔ اور اگر عید الفطر کے دن وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں یکم رمضان کو کھڑے ہوئے تھے اور تقوی میں کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی تقوی پیدا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ڈائٹنگ کی ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اب یہ حج کا اثر ہے۔ اب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اس حدیث کو جو حج کے بارے میں ہے کہ جی ہم نے جتنے گناہ کیے 35 سال 40 سال 50 سال اور پھر چل کے حج کر لیا تو وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، دھل گئے، دھل جائیں گے اس حدیث کے مطابق۔ لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہی کہ آیا اس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس وقت پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں، اس کے دل میں گناہ کی خواہش ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر گناہ کی رغبت ہوتی ہے؟ کیا اس کے دل میں
اس کے ذہن میں کسی پر ظلم کرنے کا، کسی کا حق مارنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ کوئی ارادہ تک نہیں ہوتا گناہ کا، کوئی خواہش تک نہیں ہوتی گناہ کی، معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جو کہہ رہی ہے کہ جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پاک ہو جائے، ایسا پاک ہو جائے کہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں گناہ کی خواہش بھی نہ ہو، اس کا ذہن اتنا پاک ہو جائے، اس کی سوچ اتنی پاک ہو جائے جیسا وہ پیدائش کے وقت پاک تھا۔ تو اگر حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد ہمارے خیالات میں، ہمارے خواہشات میں یہ پاکیزگی آئی ہے تو جتنی پاکیزگی آئی ہے اتنا ہمارا حج یا عمرہ قبول ہوا ہے، اور اگر نہیں آئی، بالکل بھی نہیں آئی، تو پھر بالکل بھی قبول نہیں ہوا ہے، اور اگر کچھ آئی ہے کچھ نہیں آئی ہے تو جتنی آئی ہے اتنا قبول ہوا ہے، اور جتنی پاکیزگی نہیں آئی اس حساب سے ہمارا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اس اصول کو سامنے رکھیں، ہر عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں، اور اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہیں کہ یہ عبادت جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ عبادت جس اثر کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کی ہے، وہ اثر میرے اندر کتنا رونما ہو رہا ہے، وہ اثر میرے اندر کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر اثر پیدا ہو رہا ہے تو جتنا پیدا ہو رہا ہے اتنا وہ عمل قبول ہوا ہے، اور اگر بالکل بھی وہ اثر پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عمل بالکل بھی قبول نہیں ہوا، اور اگر 100% وہ اثر ہماری زندگی میں رونما ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100% ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو ان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر ہمارے اعمال ان مقاصد تک ہمیں لے جاتے ہیں جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، تو پھر ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔